السلام علیکم۔ آج ہمیں تنہا انصاری کی دوسری غزل پڑھنی ہے۔ تو دوسری غزل کا جو پہلا شعر نے مطلع وہ ہے، تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ فرقت کا مطلب جدائی ہوتا ہے، تو یہاں پہ شاعر جو اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تمہاری جدائی میں جو کچھ مجھ پہ گزرتی ہے، جس درد سے میں گزرتا ہوں، وہ میں خود سمجھتا ہوں، میں خود وہ محسوس کرتا ہوں، لیکن میں تم کو وہ سمجھا نہیں سکتا، تم میرا وہ درد جو ہے محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہی ہے شعر کی یہاں پہ تشریح ہے۔ تنہا انصاری اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تمہاری جدائی میں بے حد بے قرار اور اداس رہتا ہوں، میری حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ جو لفظوں میں بیاں نہیں ہو سکتی، میں اپنی حالت خود تو سمجھ سکتا ہوں مگر میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا شعر ہے غزل کا۔ تو اگلا شعر ہے، میں گل ہوں مسکرا رہتا ہوں طوفانوں کے عالم میں، خزاں کی تند جھونکوں میں بھی مرجانا نہیں آتا۔ تند ہوتا ہے تیز، یعنی ہوا کی تیز جھونکے جو ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ خود کو پھول کے ساتھ تشبیہ یا اپنی ہمت کو سراہتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح سے ایک پھول آندھی اور طوفان میں بھی کھلا رہتا ہے، اسی طرح میں بھی ہنستے ہوئے زندگی کے غموں اور مصیبتوں کا سامنا کرتا رہتا ہوں، مجھے پتجھڑ کے تیز جھونکوں سے ڈرنا نہیں آتا، یعنی میں مصیبتوں کا سامنا ڈٹ کے کرتا ہوں۔ اگلا شعر ہے، شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلا تم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیو مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں، شکستہ ناؤ ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی جو کشتی ہوتی ہے، تو میری ناؤ جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے اور لہریں جو ہے طوفانی ہواؤں کے زور سے آسماں کو چھو رہی ہیں، لیکن میرے ارادے بہت مضبوط ہیں، انجام چاہے جو بھی ہو میں ان طوفانوں سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو میں ان طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غزل کا چوتھا شعر ہے، چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میرے راستے میں اگر چٹانیں بھی آ جائیں گی تو میں انہیں ٹھوکروں سے ہٹا دوں گا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی کی نازک امیدیں جو مجھ سے وابستہ ہوں میں ان کو ٹھکرا دوں یا ان کو ٹھکرا سکوں۔ ٹھیک ہے، غزل کا آخری شعر نے مقطع، تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تنہا انصاری کا تخلص، تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہیں تنہا انصاری اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے تڑپنے اور بے چین رہنے میں ہی زندگی کا اصلی مزہ جو ہے حاصل ہوا ہے، مجھے اگرچہ خود تڑپنا اچھا لگتا ہے لیکن دوسروں کو تڑپانا مجھے نہیں آتا، میں اپنی پریشانیوں کا سایہ دوسروں پہ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں دوسروں کو اپنی پریشانی کی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا، ان کو تڑپانا نہیں چاہتا ہوں۔